وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم کہ اللہ رب العزت نے اس وقت میں جو یہاں بچوں کے والدین تشریف لائے ہیں اور جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں داخل کریں اور حافظ قرآن عالم دین بنانے کی کوشش کریں۔ ہم نے جو داخل کیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ دینی اور دنیاوی علوم بچہ، دنیاوی تعلیم تو ہمارا بچہ اپنے گاؤں میں اپنی جگہ پر اسکول میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن ایک ایسے ادارے میں آپ نے اپنے بچے کو داخل کیا جہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ بچے کو دینی تعلیم بھی ملتی ہے۔ بچہ وہاں قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، دعائیں، سنتیں، عقائد کی باتیں سیکھتا ہے اور اسلام کی بنیادی باتیں اسے سکھائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر جیسے جیسے اس کی کلاس آگے بڑھتی ہے تو وہ بچہ ناظرہ مکمل کرتا ہے، پھر حافظ قرآن بننے کی طرف چلتا ہے اور پھر 8ویں سے جو ہے وہ بچہ عالمیت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہے کہ اسکول کے ساتھ ساتھ بچہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ اسکول کی تعلیم تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں جو اسکول ہے وہاں، لیکن دینی تعلیم کا اس وقت میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر وہ بنیادی دینی تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ وہ بنیادی دینی تعلیم جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان بچے کے لیے اس کا سمجھنا اور اسے جاننا لازم اور ضروری ہے، وہ بنیادی چیزیں بچوں کو اسکول کے اندر نہیں مل رہی ہیں۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کے اندر اسکول کے ساتھ بچوں کو دینی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ یہ دینی تعلیم تو ہے مدرسے میں، ساتھ میں اسکول کا بھی انتظام ہے۔ یہاں الحمدللہ 5ویں سے لے کر 10ویں تک اسکول ہے اور بچے اپنی اسکول کی پڑھائی کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کے توفیق سے یہ ہوا ہے کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جو بچے 5ویں 6ویں میں اس وقت میں جو ہمارے پاس یہاں جو بچے ہیں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے اندر بچے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت میں جو 10th کی کلاس ہمارے پاس میں چل رہی ہے، تقریباً یہ 19ویں بیچ ہے، یعنی 18 سال سے بچے الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ میں 10ویں کا امتحان دے رہے ہیں۔ 18 بیچ اب تک یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اس وقت میں ہمارے پاس میں جو 10th میں جو بچے ہیں یا 10th کلاس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ 19ویں بیچ ہے، یعنی 18 سال سے الحمدللہ بچے دینی تعلیم کے ساتھ میں 10ویں بچوں کی ہو رہی ہے، اور اچھے نمبرات سے ماشاءاللہ بچے اس کے اندر پاس بھی ہوتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ان کے لیے اس راستے بھی کھلتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو 10th کے بعد میں عالمیت کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے دوسرے مدارس کو اساتذہ کے مشورے سے اس مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے جو ادارہ ہے وہاں بنگلور وغیرہ ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے، اور جو بچے دینی تعلیم کو یہیں روک کر عربی دوم ہو گئی، وہاں 10ویں ہو گئی تو دینی تعلیم کو وہیں پر روک کر اسکول کالج جانا چاہتے ہیں، تو ماشاءاللہ ایسے بھی کچھ بچے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں ایسے بچے جو اسکول کالج کی طرف جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ جب کالج ہو جاتے ہیں تو اپنے دینی لباس کے ساتھ میں اور اپنے نماز روزے کے ساتھ میں اپنی ٹوپی کے ساتھ میں وہ کالج کو بھی جاتے ہیں اور کالج کی تعلیم جو ہے وہ دینی ماحول میں ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس کا بڑا مقصد یہی ہے کہ بچے دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں جائیں، دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں ہمارے بچے، لیکن وہ اسلام کے ساتھ میں وہاں رہیں، دین کے ساتھ وہ رہیں، اپنے عقائد کے ساتھ میں رہیں، اور اپنے اللہ کو پہچانتے ہوئے عبادات کے ساتھ میں وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں چلتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک ساتھ اس مدرسے کے اندر رکھا گیا ہے کہ بچے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں اعتبار سے وہ آراستہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ بچے حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ میں 8ویں 9ویں 10ویں بھی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے جو بچے حافظ نہیں ہیں لیکن عالمیت کے کلاسز میں ہیں، وہ بچے 8ویں 9ویں 10ویں بھی پڑھ رہے ہیں اور عربی اول دوم بھی ان کی وہاں مکمل ہو رہی ہے۔ عربی صوب کے لیے انہیں یہاں سے دوسرے مدارس میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑی کوشش کی، آپ نے تھوڑا تعاون کیا اور اللہ رب العزت نے اس کام کو یہاں تک چلایا ہے۔ تقریباً 25 سال اس ادارے کو اس وقت میں مکمل ہو رہے ہیں اور 25 سال سے یہ ادارہ یہ اپنی اس خدمات کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس کے اندر اب چونکہ اس وقت میں آج جو موقع ہے وہ چھٹی کا موقع ہے، سال بھر بچے آپ کے یہاں رہے ہیں
انہوں نے دینی تعلیم وغیرہ حاصل کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے امتحانات بھی ہوئے ہیں، بچے اپنے امتحانات دے کر فارغ ہوئے ہیں، اب یہ بچے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو ان بچوں کو بھی ہم نے چند باتیں بتائی ہیں کہ اپنے مقام پر جانے کے بعد، اپنے گھر جانے کے بعد میں جو چیزیں یہاں پڑھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ مستقل ان بچوں کو نصیحتیں ہوتی ہیں، ان بچوں کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ نماز کی پابندی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے، اور دینی کام اپنے طور پر کرتے رہنا، ماں باپ کا ادب و احترام، گھر میں سنتوں کا اہتمام کرنا، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، جو چیزیں بچوں نے یہاں سیکھی ہیں ان کو ہم نے تو یہ ترغیب دی ہے کہ مقام پر اپنے گھر میں جانے کے بعد میں ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، کیونکہ یہ بچے ہی ہیں، گھر میں جانے کے